بس صرف ہماری بنانا، آس پاس نہ بنانا کسی کی. بسم اللہ بچوں، چائے وغیرہ بھی آپ لوگوں نے؟ آپ کو چند منٹ انتظار کرنا پڑا ماشاء اللہ. کچھ آپ بھی لیٹ ہوئے اپنے ٹائمنگ سے جو آپ لوگوں کی دی ہوئی ہیں. 2:30 بجے ہم آ گئے. خیر سر ماشاء اللہ. چلو بسم اللہ. کوئی سوال وغیرہ ہو تو موسٹ ویلکم. سوال آپ ہی کی طرف سے شروع کرتے ہیں. اب بہت سے بچے آپ میں ایسے ہیں جو پہلی دفعہ مل رہے ہیں ان سے فرسٹ ٹائم. تو بسم اللہ. آپ لوگوں نے ہمیں سنتے رہو. ماضی میں ہمارے پروگرام ہمارے چیزیں سنتے رہے نا. بسم اللہ پہ جو بچے ہمیں سنتے رہے عرصے سے ان کے پاس تو کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں جو بھی سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے ہم وہ پہلے بیان کر چکے ہیں. کوئی بات سچی بات ہے ہم خود نہیں محسوس کرتے کہ کوئی بات بتانے کی رہ گئی. لیکن اگر کوئی الجھن ہے تو سوال کرو. بسم اللہ. پھر وہیں سے شروع کریں گے بات. بسم اللہ بیٹھے. سر یہ پوچھنا تھا آپ سے، ابھی ریسنٹلی ISPR میں انٹرنشپ کر رہے ہیں تو مجھ سے پوچھا، میرے کزن ہے وہ کیپٹن ہے، ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ آج کل میڈیا کو یہی سنتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے، انڈین میڈیا کو تو لگا دیکھیں نا، وہ کہ ہمارے پاس مزاج پاکستان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہمارے پاکستان کے پاس، مطلب ہم لوگ یہ شو کرواتے ہیں کہ پاکستانی آرمی جو نا ابھی اس وقت جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ سیلاب بھی ہے، آرمی ادھر لگی ہوئی ہے، اور ہمارے جو یونیورسٹی ادھر بھی سیکورٹی اور اندرونی معاملات میں آرمی اتنی الجھی ہوئی ہے تو وہ بارڈر پہ ابھی ہاتھ جنگ میں نہیں ہے، نہیں مقابلہ نہیں کر سکتی انڈین آرمی کا. میں نے اپنے کزن سے پوچھا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یار مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اسٹریٹجک، اور دوسری بات یہ تھی کہ انڈیا کا بھی اور دوسرا امریکہ بھی، وہ کہتا ہے امریکہ کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسلحہ اور جو سارے ویپن وغیرہ نا وہ سارے بہت لو کوالٹی اور مطلب ابھی تک جدید اسلحہ نہیں ہے. بیٹا تمہارا سوال سمجھ گئے، میں سمجھ گیا. اب مجھے بتاؤ ہمارے پاس طالبان سے زیادہ اسلحہ ہے یا طالبان سے کم اسلحہ ہے؟ وہ جب طالبان نے رسوا کر دیا، اس کو بے عزت کر دیا تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ پہلا آرگومنٹ تو تمہارا یہی طے ہو گیا. تم سے سوال یہ کرو پھر امریکہ افغان طالبان سے کیوں پٹ گیا؟ اگر اسلحے سے مقابلہ ہوتا ہے تو امریکہ افغان طالبان سے کیوں پٹا؟ اس کا جواب مجھے دو. سوال ٹھیک ہے؟ افغان طالبان سے پٹ کے رسوا ہو کے بے عزت ہو کے امریکہ افغانستان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے نا. افغان طالبان کے پاس تو ایک ٹینک بھی نہیں ہے، ایک ٹینک بھی نہیں، ایک توپ بھی نہیں ہے، ایک ہوائی جہاز بھی نہیں ہے. پھر امریکہ کیوں پٹ گیا ان سے؟ تو میری جان ہمارے پاس اس سے تو کچھ زیادہ ہی ہوگا نا. مسئلہ ہتھیار کا نہیں ہے، مسئلہ خیرت کا ہے. مسئلہ ہتھیار کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس غیرت بھی ہے اور ایمان بھی ہے. وہ فکر نہ کرو. امریکہ کی ایسی تیسی ہم نے جو سپلائی لائن 8 مہینے بند کی تھی، امریکہ نے کیا کر لیا؟ آپ کا کچھ کیا بیٹا جان؟ کہ غیرت مند آدمی کو نا غیرت سکھانے کے لیے یہ نہیں بتانا پڑتا کہ دشمن نے تمہاری بےزتی کی اب تم جواب دو. غیرت مند کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کو ماں کی گالی پڑی ہے، باپ کی گالی پڑی ہے. بے غیرت کو پتہ نہیں لگتا، وہ کہتا ہے، وہ ہنستا ہی رہتا ہے گالی پڑتی ہے تو کہتا ہے اچھا میں سمجھا مذاق کر رہا تھا اگلا. لہٰذا یہ وقت فکر کرو کہ ہم امریکہ سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. اس بندے سے کہو غیرت پیدا کرے اپنے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر انڈیا کے پاس صلاحیت ہوتی، انڈیا اگر یہی سمجھ رہا ہوتا کہ پاکستان مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی آرمی پھنسی ہوئی ہے، تو اب تک انڈیا گھس کیوں نہیں گیا پاکستان میں؟ ڈر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تمہارے وہ سوال کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. کیونکہ یہ اپنے لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں، انڈیا یہ نہیں سمجھتا. انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان دانت توڑ دے گا اگر ہم اندر گھسے، اس لیے اندر نہیں گھسا. آپ مجھے بتائیں، ہندو کو اگر یہ پتا ہو کہ میں مسلمانوں کو ہڑپ کر جاؤں گا اور یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ رکے گا؟ رکے گا تو نہیں. اس کے بعد وہ تو رکا وہ کیوں؟ کس کا خوف ہے؟ تو تمہارے دونوں سوالوں کا جواب بچی جانے کا ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے انڈیا داخل ہوگا، دانت توڑ دیں گے اس کے، شروع وہ کرے گا، پھر جنگ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، پھر ہم دہلی جائیں گے سیدھے. اس کو بھی پتہ ہے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ کی بات ہم نے تمہیں دے دی ہے کہ جو امریکہ طالبان سے رسوا ہو رہا ہے، پاک فوج تو اس کا بیڑا غرق کر دے گی. کیا بات کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بچے. ان سے کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، ادھر شک ہے کسی کو. سر یہ امریکہ نکلنے کی بات کر رہا ہے افغانستان سے، وہ نکلے گا؟ آج اندر تشریف لیں، بسم اللہ خالد بھی بیٹھیں جی. تو ہینڈ اوور کر کے جا رہا ہے انڈیا کو، تو انڈیا کے پاس نہ سمندر کا راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، صرف ایئر روٹ یوز کر سکتا ہے. تو کس طرح پاسبل ہے کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے سنا ہمارے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ میں تو ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ امریکہ نکلے اور وہاں انڈیا کو چھوڑ کے جائے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہم نے افغانستان میں ہندو زبانی کی ہے. سر سنا ہے ہندوؤں کی کھاد بھی اچھی بنتی ہے، تو دفن بھی کریں گے تو بعد ہماری فصلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ان پہاڑوں کا نام ہی ہندو کش ہے. ہندو کش کا مطلب سمجھتے ہو نا؟
تاریخ میں جب بھی ہندو گیا ہے اس علاقے میں ذبح ہوا ہے, مارا گیا, اسی لیے پہاڑوں کا نام رکھ دیا ہے ہندو کلر. وہ آپ کی دوائی ملتی ہے جراثیم کش, جراثیم مارنے والی ہوتا ہے نا, تو وہ ہندو کش ہے. تو ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ ہندو پہنچے وہاں تاکہ ہم ہندو کش میں ان کو دفن کریں. تو یہ پنگا لے رہے ہیں. جس جگہ پہ جا کے سکندر اعظم دفن ہو گیا, جس جگہ جا کے روس دفن ہوا, برٹش امپائر دفن ہوئی, امریکن امپائر دفن ہوئی, یہ بنیے جو دھوتی پہننے والے کو کب سے خواب ہو گیا کہ ہم جا کے افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے, افغان پٹھان ذبح کر دیں گے ان کو, اور ہمیں بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ہم جب چاہیں گے افغانستان جا کے ٹھوکیں گے ان کو. انڈیا تو نہیں, یہ وہ تو نہیں انٹرنیشنل بارڈر کا ہمیں لحاظ کرنا پڑے. افغانستان اور ہمارا تو بارڈر کھلا ہوا ہے, لاکھوں بندہ روز آتا جاتا ہے. تو ہم جب چاہیں گے ان کو ماریں گے جا کے. آئیں تو صحیح طرح بچے, میں تو انتظار کر رہا ہوں, بڑا عرصہ ہو گیا, سچی بات ہے. بائی گاڈ آئی ایم ویٹنگ کہ وہ پہنچے افغانستان. وہ اتنا بیوقوف ہے سر کہ مطلب صرف ایئر روٹ اس کے پاس موجود ہے. بچے وہ تاجکستان کا رستہ بھی اختیار کرنا چاہے گا وہ ہے, لیکن وہ بھی تاجکستان تک تو ایئر روٹ سے ہی پہنچے گا نا, اس کے بعد وہاں سے گراؤنڈ روٹ اس کے پاس ہے. وہ کوشش کر رہا ہے ایران سے بھی رستہ بنائے اپنا, لیکن ایران کو کوئی مسئلہ نہیں, ایران رستہ نہیں دے گا. ہم ایران سے کہہ دیں گے ایران منع کر دے گا. ابھی تو ہماری حکومت ہی کوئی نہیں ہے, حکومت ہم ایران کو منع کر دیں گے, وہ نہیں دیں گے انڈیا کو رستہ. باقی نہ پاکستان اس حالت میں آ کے جنگ افورڈ کر سکے اور نہ انڈیا ہے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں. تو دیکھا بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ جنگ افورڈ کر سکے یا نہ کر سکے. جنگ مسلط کی جاتی ہے. کیا ہم نے ٹی ٹی پی سے جنگ شروع کی ہے یا ٹی ٹی پی نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے؟ تو جنگ تو ہو رہی ہے نا, افورڈ نہ کرنے کا کیا سوال ہے. کیا ہم نے بی ایل اے پہ جنگ مسلط کی ہے یا بی ایل اے نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے؟ کیا ہم لائن آف کنٹرول پہ چھیڑ رہے ہیں یا انڈیا ہمیں ڈرون بھیج رہا ہے, پانی بھیج رہا ہے, جنگ مسلط کر رہا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے بچے کہ جنگ آپ شروع نہیں کرتے, یہ نہیں چاہتے, آپ کی مرضی سے دشمن جنگ نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ نہیں کرنی, لہٰذا ہم جنگ نہیں کریں گے. جو دشمن آتا ہے نہ وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانتا, نہ آپ کے سپریم کورٹ کو مانتا, نہ آپ کے ریٹ کو مانتا, نہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کو مانتا ہے. وہ اپنی مرضی کرنے آتا ہے, اسی لیے دشمن ہے نا. تو جنگ تو مسلط ہوئی بھی آپ کے اوپر. جب آپ ٹینک استعمال کر رہے ہو, توپیں استعمال کر رہے ہو, پچھلے 40 دن کے اندر, پچھلے 80 دن 50-60 دن میں 100 سے زائد دھماکے اور خودکش حملے اور جنگیں ہو چکی ہیں ملک کے اندر, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جنگ چاہیں یا نہ چاہیں, ہم حالت جنگ میں ہیں, اور جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو ہم نے جنگ لڑ دی. ہمارا دشمن ہے جو مطلب ٹی ٹی پی ہے, تو اس کے پاس وہ ایٹمی پاور نہیں ہے, لیکن پاکستان کی ایٹمی پاور ہے اور بھارت بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مجھے بتا دیں گے. تو بیٹا جنگ ڈسٹرکشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹرکشن کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان. ویسے 2014 میں کسی نے بیٹا اگر جنگ پاسبل نہیں ہے تو اتنا اسلحہ کیوں جمع کر رہے ہیں گے؟ کل اس نے ایئر کرافٹ کیریئر نیا لیا ہے, کل ایٹمی نئی سب مرین لی ہے, اتنا بجٹ اپنا $40 ارب سال تک پہنچا دیا. ہمارا بجٹ $5 ارب ہے ڈیفینس کا, انہوں نے $40 ارب تک پہنچا دیا, ہر سال بڑھاتے جا رہے ہیں. اگر جنگ پاسبل نہیں ہے تو اس کو کس بلٹیریئر نے کاٹا ہوا ہے کہ وہ سارے اپنے جناب اتنے زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے؟ بیٹا جنگ پاسبل ہے, ہونے جا رہی ہے, ہونے جا رہی ہے. صرف اسٹریٹجی یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اتنی دہشت گردی کر دو, پاکستان فوج کو اتنا پھنسا دو کہ پاکستان اس کے بعد جنگ کے قابل نہ رہے. جنگ تو آ رہی ہے, جنگ تو ہے, آپ جنگ میں ہیں. یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے بالکل. یہ آرگومنٹ ہی بالکل ایک عجیب سی ہے کوئی یہ کہے کہ جنگ پاسبل نہیں ہے. ہم جب اپنے نیوکلیر میسائل پروگرام بنا رہے ہیں تو کسی مقصد سے بنا رہے ہیں. آپ فوجی نقطہ نظر سے جب آپ حکمت عملی بناتے ہو تو آپ دشمن کی نیت اور اس کی زبان نہیں دیکھتے, اس کی فوجی صلاحیت دیکھتے. ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں بڑا امن پسند ہوں. بھائی امن پسند ہو تو تم نے یہ 4000 ٹینک اور اتنے ہزار میزائل اور اتنے ہزار توپیں اور اتنے ہزار لاکھ کی فوج بھی کھڑی کی ہوئی ہے. اگر تم نے وہ کھڑی کی ہوئی ہے تو پھر ہم بھی اپنی تیاری کریں گے. آپ اور دوسری بات بچے کہ جنگ سے گھبراتے کیوں؟ اگر ہم مارے جائیں گے اس جنگ میں تو ہم شہید ہوں گے, وہ مریں گے تو مردار ہوں گے, جہنم میں جائیں گے. کوئی انسان جنگ اوائڈ کر کے قیامت تک زندہ تو نہیں رہ سکتا نا. جو انسان کہے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید 10-12 سال زندہ رہ جائے گا, پھر مرنا تو اس میں بھی. تو موت تو مسلمانوں کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی. ہم کیلکولیشن اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہم مر جائیں گے, ہم تو کیلکولیشن اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عزت سے زندہ رہیں گے, شہادت کی موت مریں گے. ہماری کیلکولیشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم تو سچی بات ہے کہ ہم جنگ اوائڈ نہیں کرتے, ہم جنگ کی دعا بھی نہیں کرتے, لیکن جب آتی ہے ہم اس کو اوائڈ نہیں کرتے, پھر ہم اس کو بڑی سختی سے لڑتے ہیں. اور مارے جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں, زندہ بچ جاتے ہیں تو غازی ہوتے ہیں, دشمن مرتا ہے تو مردار ہوتا ہے, دشمن بچ جاتا ہے تب بھی مردار ہی ہوتا ہے. مطلب اس کو تو کچھ نہیں ہوتا نا, وہ تو بیڑا کر رکھے اس کا. بسم اللہ.
سر جو اسٹیٹمنٹس آپ کی طرف سے آ رہی ہیں مطلب اتنی ہارش اور پاورفل اسٹیٹمنٹس سر یہ آرمی کو کسی آفیسر سے کیوں نہیں ہم سنتے مطلب میڈیا پہ بیٹے جان آرمی یہ دے نہیں سکتی اسٹیٹمنٹ. بات یہ ہے کہ کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں, کچھ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں, اس میں اس طرح بات نہیں کی جا سکتی. ڈپلومیٹ بھی نہیں دے سکتے. ڈپلومیٹ کا مطلب یہ منافق. ڈپلومیسی کا مطلب ڈپلومیسی کا مطلب کیا ہے؟ ڈپلو کہتے ہیں دو منہ والا. وہ تو ہے ہی دو چہرے والا. اس میں کیا بولنا ہے؟ اندر سے پوچھا اوپر سے پوچھا. بچے بندہ مومن اور چیز ہوتی ہے, اللہ کا فقیر بندہ اور چیز ہوتی ہے. اقبال نے جب ڈیفائن کیا اس کو کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. ہمیشہ سے بچے میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں نہ میں آئی ایس پی آر میں ہوں, نہ میں فوجی ملازم ہوں. لہٰذا میں جو مرضی بات کروں کسی پہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا. حکومت کو نہیں پسند آتی تو کہتے وہ تو ایک انڈیویجول بات کر رہا ہے. فوج کو میری بات نہیں پسند آتی کہتی ایک بندہ اپنی بات کر رہا ہے ظاہر ہے, اور فوج کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے. نہ میری ذمہ داری, نہ میں فوج سے تنخواہ کھاتا ہوں, نہ پیسے کھاتا ہوں. مجھے تو آزاد آدمی اپنی مرضی سے ہم جو بات کریں گے. جب نجم سیٹھی اور حامد میر پاکستان کے خلاف بکواس کر سکتے ہیں, اور انڈیا کے جو پنڈت ہیں سادھو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے بکواس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی چربی اتار دو اور پاکستان کے 50 مار دو اور پاکستان پر حملہ کر دو, جب وہ بات کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی کوئی شعر ہونا چاہیے جو کہے کہ آ کے دیکھو ہم تمہیں پانی پت میں دفن کر دیں گے. تو ایسی کون سی بات ہے؟ وہ بکواس کرتے ہیں 20 منٹ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قیدی نہیں لیں گے تو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کو, تاکہ بعد میں شکایت نہ کریں کہ جنیوا کنونشن کے تحت ہمارے قیدیوں کو مارنا جائز نہیں تھا. ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اپنی دفعہ اندر گھسو گے تو قیدی واپس نہیں کریں گے, کھادیں بنائیں گے اپنے ملک میں ان کی ساری, ول میک فرٹیلائزر آؤٹ آف دم. تو یہ پہلے بتا رہے ہیں, آؤ ہم انتظار کر رہے ہیں. اس میں ایسی کون سی بات؟ اور یہ بات اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو ہم نے سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں کیا اس سے برا حشر ہم انڈیا کا کریں گے اگر وہ پاکستان میں داخل ہوا. سر یہ کیا یہی محب وطنی جو ہم لوگ ہیں یا آپ نے ابھی آپ میں ماشاء اللہ سے نظر آ رہی ہے, آرمی کے اندر بھی یہ ہے کہ آرمی بس یہی چاہتی ہے کہ امن پیس جو دکھاتا ہے وہی آرمی اس وقت پچھلے سالوں میں 15-20 ہزار شہدا اور زخمی دے چکی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اگر آج آپ عزت سے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کی بہنیں بیٹیاں ٹی ٹی پی اٹھا کے نہیں لے گئی تو آرمی کی وجہ سے ہی ہے نا کہ آرمی نے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو بچے آرمی سے زیادہ محب وطن کون ہے یہاں پہ؟ پاکستان اگر بچا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا کا دشمن اگر کسی فوج کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پاک فوج ہے. مصر کی فوج ختم ہو گئی. مصر کی فوج کیا کر رہی ہے اپنی قوم کے ساتھ؟ سیریا کی فوج کیا کر رہی ہے اپنی قوم کے ساتھ؟ لیبیا کی فوج ہی نہیں ہے, عراق کی فوج ہی نہیں. یہ بڑے بڑے مسلمان ملک تھے جن کا بیڑا غرق انہوں نے کر لیا. کون سا ملک رہ گیا؟ پاکستان. تو بچے اس وقت پوری دنیا کے دشمن جو ہیں وہ پاک فوج کے پیچھے پڑے گا. بیوقوف نہ بن جانا دشمنوں کے ہاتھوں کے پاک فوج کی برائی کرنے لگ جانا. ہوش میں رہنا, سمجھداری سے, کیونکہ ایک دفعہ یہ پاک فوج بیچ میں سے نکل گئی پھر مجھے اور آپ کو لڑنا پڑے گا انڈیا سے اور ٹی ٹی پی سے. صرف پاک فوج کا ہونا, چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے بیرکوں میں بیٹھی رہے, صرف اس کا ہونا ہماری حفاظت کی ضمانت ہے. اگر وہ فوج بیچ میں سے نکل گئی نا تو پھر آپ سوچو کہ کیا ہوگا. میں اور آپ ہتھیار سوات کے لوگوں میں جب فوج نہیں گئی تھی سوات میں تو ایک ایک کمانڈر وہاں جا کے 3-3 بچیوں سے روز دن میں شادی کرتا تھا. صبح شادی کی, دوپہر کو شادی کی, شام کو تیسری بچی سے کی, پھر اس کو 2 دن بعد 3 دن استعمال کر کے پھینک دیا, پھر جا کے 3 شادیاں کی. ایسے سوات میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر کر رہے تھے. شادی تو بہانا تھا, بیسیکلی تو بدکاری چل رہی تھی. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اس دن سے کہ اگر پاک فوج بیچ میں سے نکل گئی. پاک فوج بہت شاندار کام کر رہی ہے, کچھ نہ کر کے بھی شاندار کام کر رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, لیکن یہ تو کر بھی رہے ہیں. 25-30 ہزار شہید دیے انہوں نے, زخمی دیے, شہید دیے, تب آپ بچیں جا کے. بچے ایسی بات نہیں ہے. پاک فوج کے اندر 100 خرابیاں ہوں گی, اس کو ٹھیک, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, لیکن ایک ایک فرد جو پاک فوج کے اندر ہے کم از کم پاکستان سے پیار کرنے والا ہے, انڈیا کا مخالف اور دشمن ہے, اور ہماری خاطر اپنی جانیں قربان کر رہا ہے. دیٹس انف. آج کے دور میں ہمیں کوئی ایسا ہائی فائی قسم کا مسلمان نہیں چاہیے. ہمیں سیدھا سادہ مسلمان چاہیے کہ جو پاکستان اور مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے. بس اتنا کافی ہے آج کے دور میں. خیانت نہ کریں. قائد اعظم کا والا معاملہ جو ہے, جب لوگوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا اور شبیر احمد عثمانی سے کہا, باقی لوگوں سے کہا کہ یہ قائد اعظم کو سپورٹ آپ کیوں کرتے ہیں, تو دیکھنے میں انگریز لگتا ہے, تو انہوں نے جواب یہی دیا تھا. علامہ اقبال نے بھی یہ بات دی, ہی از انکرپٹیبل انپرچیزیبل. یہ نہ بکے گا, نہ خریدا جائے گا, نہ دھوکہ دے گا. اتنا کافی ہے. جو کیس تم اس کو دے رہے ہو مسلمانوں سے دھوکہ نہیں کرے گا, یہ امت رسول سے دھوکہ نہیں کرے گا یہ, اور یہی ہوا آخر میں. اتنا اسلام کافی ہے. آج ہمیں ایسا حکم ہے, ایسا نہیں چاہیے کہ لمبی داڑیاں رکھنی, اونچے پجامے, حج اور عمرے کرنے چلے گئے ہوں, حج اور عمرے کر رہے ہو رمضان کے آخری عشرے میں, اور پورا ملک جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا, امت کی آبرو لٹ جائے اور تم عمرے کرنے گئے ہو. ہمارے حکمران تو یہی ہے نا. وہ کسی نے شعر کہا تھا کہ تلواریں بیچ کے مسلح خرید لیے تم نے, بیٹیاں لٹ گئیں اور تم دعا کرتے رہے.
ہمیں اس وقت ایک ایسا سپاہی چاہیے جو عزت ترابر بچائے ہمارا. دعا کرنے والے اور عمرے کرنے والے ہمیں نہیں چاہیے. وہ بہت ہے, پوری امت عمرے کر رہی ہے نا, لیکن امت کی آبرو لٹ رہی ہے. کوئی صلاح الدین نہیں ہے ہمارے پاس. حج پہ دیکھا, عمرے پہ دیکھا تو اس دفعہ رمضان میں کتنے لوگ, 30-40 لاکھ بندہ آ گیا. انہوں نے پورا خانہ کعبہ اور حرم کی شکل ہی بگاڑ دی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا دی وہاں, رش اتنے لاکھوں میں ایک صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی چاہیے, لاکھوں کا رش نہیں چاہیے. ایوبی نہیں ہے. اتنے 60-70 مسلمان ملک ہیں, کسی ایک کا سپہ سالار نور الدین زنگی یا ٹیپو سلطان نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, لاکھوں کی فوجیں. تو بچے بات کوالٹی کی ہے. بات اس بات کی ہے کہ جو مرد مجاہد ہمیں چاہیے, نگاہ بلند, سپند النواز, جاں و سوز. اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو کوئی صلاح الدین ایوبی, کوئی ٹیپو سلطان, کوئی قائد اعظم, کوئی علامہ اقبال جیسا کوئی فقیر دے دیں. ابھی تو ہمارے نصیب میں زرداری اور نواز شریف اور الطاف حسین اور فضل الرحمان رہ گئے. میں اللہ ہے, میں کیا کرے جی بچے پتہ نہیں ہے, گارنٹی کوئی ظاہر آئی ایس آئی مانے کی نہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وی ڈونٹ نو. وہ ختم ہو گئی بات پر. اگر وہ آئی ایس آئی کے بندے ہوتے ویسے تو آئی ایس آئی کبھی ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑتی نہیں, وہ چھوڑتی نہیں. پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آئی ایس آئی کے بندے مارے جائیں اور اس بندے کو وہ چھوڑ دیں, پھر ریمنڈ ڈیوس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے پھر یہاں. تو کوئی اور ہی مسئلہ ہوگا, کوئی اور ایشو ہوگا. کوئی بعید نہیں ہے نا. آخر ان لڑکوں کے پاس بھی پستول تھے, اسلحہ تھا. اسی بات کو تو بنیاد بنا کے ریمنڈ ڈیوس نے ان کو گولی ماری. کیا پتا کہ واقعی وہ کسی گورے کو لوٹنے والے ہوں, اللہ نوز بیسٹ, اس واقعے کو ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن اس کے ہنگامے کے نتیجے میں کم از کم یہ ضرور ہوا کہ سی آئی اے کا بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان میں ظاہر ہوا. سی آئی اے کا بہت بڑا نیٹ ورک جو ریمنڈ ڈیوس سے کنیکٹڈ تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. تو اس کے بعد بڑے سی آئی اے کے ایجنٹ, بڑے سی آئی اے کے ایجنٹ پھر پکڑ کے مجھ سے باہر پھینکے گئے. یہ اللہ نے اس چکر میں اس سارے پروسیس میں ایک کرم فرما دیا. جی بچے سر, جو اوورسیز پاکستانی جو کہ اسی وجہ سے پاکستانی ہیں, لیکن دل میں درد رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ کچھ کر سکیں, ان سے کیا پیغام ہے؟ اوورسیز ہوں یا پاکستان کے اندر پاکستانی ہوں, ہمارا پیغام سب کے لیے ایک ہی ہے, وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی سڑک پہ جلوس نکال رہا ہوں, کوئی گولیاں چلا رہا ہوں, کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لی, کوئی دھرنا دے رہا ہوں, کوئی پروٹیسٹ مارچ کر رہا ہوں, کچھ نہیں کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں حق کی اذان دے رہے ہیں. چاہے میڈیا اویلیبل ہو یا سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ ہو یا یوٹیوب ہو, آپ کا میدان جنگ آپ کا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے, آپ کا کمپیوٹر ہے, وہ ہمارا بیٹل اسٹیشن ہے, جہاں سے ہم نے پوری دنیا سے ہم نے بات کرنی ہے. آج کل آپ ایک ویڈیو, ایک بات کرتے ہو, ایک لیکچر دیتے ہو, پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے, لاکھوں لوگ 1 منٹ میں سن لیتے ہیں. وہی ہمارا میدان ہے, اسی میں کام کرنا ہے. ہمارے جتنے بچے اس وقت, ہماری ساری ٹیم جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا میں بچے پھیلے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے, کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی امریکہ میں, کوئی یورپ میں, کوئی پاکستان میں. میں جانتا بھی نہیں ہوں لاکھوں بچے. ظاہر ہے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر کوئی 1.5 لاکھ بچہ ہے, میں سب کو تو نہیں جانتا, لیکن وہ سارے کے سارے ماشاء اللہ اپنی اپنی جگہوں پر پیغام کو آگے پھیلا رہے ہیں. یہی کام کرنا ہے, جو کر سکتا ہے. ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, ویب سائٹ بنائیے, بلاگز بنائیے, پیغام کو پھیلائیے. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. آج ہم ہمارا دوسرا دن تھا نا, وہاں گیا مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی برگیڈیئر وسیم کی. کہتے ہیں کہ اگر آئیڈیالوجی نکالی جائے 2 بنی نظریہ تو پھر پاکستان نہیں بچتا. تو بیٹا جان بات یہ ہے, بات ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, برگیڈیئر وسیم سے یہ بات پوچھنا ویسے ہے کہ ان سے کہنا کہ پاکستان آرمی کا موٹو ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کی جغرافی اور نظریے کی محافظ ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھنا کہ پاکستان کے جغرافیہ کا دفاع تو پاکستان آرمی کر رہی ہے, نظریے کا دفاع کہاں کر رہی ہے؟ اور نظریے کا دفاع کون کر رہا ہے؟ نظریے کا دفاع تو میڈیا میں ہم کر رہے ہیں. جو میڈیا میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ نظریے کا دفاع, اور جو فزیکل گراؤنڈ وار نیچے ہو رہی ہے یہ جغرافیے کا دفاع ہے. آرمی کا کام, آرمی کا موٹو یہی ہے کہ نظریے اور جغرافیے کا ہم دفاع کرتے ہیں. لیکن اس جنگ میں پھنسنے کی وجہ سے آرمی نظریے کا دفاع نہیں کر پا رہی. ظاہر ہے پورے میڈیا میں اس وقت اگر کوئی پاکستان کے نظریے کا دفاع ہو رہا ہے, انڈیا کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے, 2 قومی نظریہ, اقبال, قائد اعظم, ان کو زندہ کیا جا رہا ہے, پاکستان کی عزت بجائی جا رہی ہے, تو یہ تو ہمارے پیٹریوٹک بچے ہیں. جو یہ وہ کام ہے جو سوشل میڈیا پہ کرنا ہے. پاکستان کا نظریہ اہم ہے, اگر نظریہ نہ رہے تو پاکستان نہیں ہے. ہم چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں, جغرافیہ ہمارا چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, 71 میں ہمارا بازو الگ ہو گیا, لیکن پاکستان اگر بچا ہے تو اپنے نظریے کی وجہ سے بچا ہے, جغرافیہ کی وجہ سے نہیں. جغرافیہ تو ہمارا بڑا ہو جائے گا بعد میں انشاءاللہ, ہم دہلی تک جائیں گے, اس سے آگے بھی جائیں گے. انڈیا تو سری لنکا کے سائز کا ہوگا, اتنا سا, وہ بھی ہماری مرضی سے رہے گا نہیں رہے گا, ہم چھوڑیں گے, اچھا بھی چلو ٹھیک ہے,
जब 2-4 हिंदुओं को कहीं रखना तो है हमने, तो जोग्राफिया ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन नजरिया अहम बात, नजरिया सलामत रहेगा तो बात रहेगी। तो यही बात इस वक्त अल्लाह के फजल से अगर दुनिया में कहीं पे पाकिस्तान के नजरिए का कोई दिफा कर रहा है तो वो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे जिनको आप जानते भी नहीं है, सोशल मीडिया पे नेट पे फैले हुए हैं। 14 अगस्त के ऊपर मुझे जितने पैगाम माशाल्लाह पूरी दुनिया से आए हैं बच्चों की तरफ से, मैं परेशान ही हो गया। सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस मेरे फ़ोन पे थे यौम आज़ादी के हवाले से, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। इतना हालांकि जंग है, इतनी मायूसी है, इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, लेकिन माशाल्लाह उतना ही ज़्यादा नजरिया पाकिस्तान उभर के सामने आया है नौजवानों के। ये अल्लाह का एहसान है। ये जंग है जो हम लड़ रहे हैं। आर्मी जो जंग लड़ रही है वो सरहदों का, जोग्राफिया का दिफा कर रही है, हम नजरिए का दिफा कर रहे हैं, और दोनों काम अहम है। ना जोग्राफिया के बगैर नजरिया रहेगा, ना नजरिए के बगैर जोग्राफिया। सर हमें ऐसा कुछ अड्डा पता है जियो नहीं होता है, हमने कुछ को बहुत प्रमोट किया जाएगा, पाकिस्तान के एचडी रिपोर्ट देते हैं पाकिस्तान हक से नहीं दे रहे, हम ऐसा कुछ नेटवर्क बनाए सोशली इस तरह। बेटा हमारे पास देखो ना 2 नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क हमारे पास सोशल मीडिया है, वो तो है हमारे पास। अभी आपने देखा पिछले दिनों कि जियो की और सोशल मीडिया की लड़ाई हुई, इसमें कौन जीता? सोशल मीडिया जीत गया ना। जियो पीछे हटना पड़ा, जियो ने हमें लीगल नोटिस भी भेजे, हमने उससे कहा कि ठीक है, मैं तो बड़े अरसे से इंतजार कर रहा था कि कोई अदालत में केस लेकर जाए, तो आप जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो पीछे भाग गए उसके ऊपर, उन्होंने हामिद मीर को लॉन्च किया, उसको हमने बेइज्जत किया सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया जीत गया। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि जियो ग्रुप को शिकस्त खाकर पीछे हटना पड़ा। अब जियो बोल रहा है हमारे खिलाफ, नहीं बोल रहा ना, बल्कि जियो ने पॉलिसीज चेंज की हैं, यानी ये खुद हम मॉनिटर कर रहे हैं जियो को कि अब पहली दफा वो इस बात को नोट कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी छोड़ दिया, इंडिया ने जनाब कश्मीर में जुल्म कर दिए, इंडिया। पहली दफा जियो ये बात जंग अखबार में लिखना शुरू हुए, उससे पहले ये कभी नहीं लिखते थे, इसलिए कि अब उनको पता लग गया है कि पूरी दुनिया ने इतनी गालियां इनको दी हैं कि गद्दार इब्न गद्दार इब्न गद्दार हैं ये। और ये बात तय है बिल्कुल कि जियो को एक मरतबा एक अच्छी जुडिशरी आ जाए तो जियो के जो केसेस हमने जियो के खिलाफ किए हुए हैं वो केसेस दोबारा रिवाइव होंगे और इनको अदालत और इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, इनको माफ़ी नहीं देंगे। अगर इस वक्त एक तसादुम के नतीजे में वो पीछे, इसलिए हुकूमत हमारी नहीं है, अदलिया हमारी नहीं है, सारी अदलिया उनकी जेब में रखी हुई है, हुकूमत उनकी जेब में रखी हुई है, लिहाजा कोई केस सुनता नहीं है। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हम केस भूल गए, एक दफ़ा ये केसेस अदालत में उठेंगे, एक दफ़ा खुल के बाद दोबारा होगी इसके ऊपर फैसला किया। जब उन्होंने एयरवाई को नोटिस भेज दिया अभी चीफ जस्टिस ने इस बात पे कि उन्होंने BLA के खिलाफ प्रोग्राम किया, इस बात पर एयरवाई को नोटिस हो रहा है, और वो जो सारे मीडिया में पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को गालियां पड़ती हैं उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। प्रोग्राम का मिजाज देखें आप, वो प्रोग्राम पेट्रियोटिक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम था जिसमें हमने BLA को थ्रेट किया था कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। उस प्रोग्राम पर नोटिस भेजा एयरवाई को कि आपने ये प्रोग्राम क्यों किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कहें जुडिशरी को, क्या कहें जुडिशरी के साथ सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बच्चे भी फिक्र ना करो, यही बड़ी खतरनाक जंग हमारी है। हकीकत ये है कि हम अकेले हैं, ये बता दें आपको। पाकिस्तान की जुडिशरी हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें हमारे खिलाफ, इस्लामी जमातें हमारे खिलाफ। उस दिन मुनव्वर हसन के साथ लड़ाई देखी थी ना हमारी, इस्लामी जमातें हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के सारे दहशतगर्द ग्रोह हमारे खिलाफ, इंडिया हमारे खिलाफ, CIA हमारे खिलाफ। यानी यकीन करो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक छोटे से थिंक टैंक, एक छोटे से ग्रोह के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठी हो जाए हमारे खिलाफ है। और अल्लाह के फजल से हम फिर भी स्टैंड लेके खड़े हुए अपनी जगह पे। ये बात तो हमारे दोस्त एक्नॉलेज करते हैं, जो बड़े बड़े माशाल्लाह, जो आखिर हुकूमत में भी मीडिया में लोग मौजूद तो हैं ना जो हमारे साथ वफादारी करते हैं, जानते हैं, तो वो सब एक्नॉलेज करते हैं कि ज़ैद साहब ये हम हैरान हैं कि अल्लाह की कौन सी ताकत है जो आप खड़े रखे हैं, वरना इतने प्रेशर के बाद कि जियो भी खिलाफ हो, TTP भी खिलाफ हो, BLA भी खिलाफ हो, MKM भी खिलाफ हो, जुडिशरी भी खिलाफ हो, गवर्नमेंट भी खिलाफ हो, इंडिया भी खिलाफ हो, CIA भी खिलाफ हो, आप फिर भी बीच में खड़े अजान दे रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ये अल्लाह के करम के बगैर तो नहीं हो सकता। तो बच्चे हम तो फैसला कर बैठे, असल में उस आदमी से बड़ा डरना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू शुड फियर द मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। क्योंकि हमें क्या करेंगे, हमें मौत से डराते हैं, हम तो शहादत की दुआ करते हैं। हमें कहते हैं तो बेइज्जत करेंगे, हमें इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, कहते हैं तो रिस्क रोक देंगे, अल्लाह खैरुर राज़िक़ीन। हमें तो सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले बताया हुआ है, तो किस बात से डराते हो तुम? तो फिर ये उनके लिए मसला पड़ जाता है। वही ना लीगल नोटिस भेजा, उन्होंने कहा किससे डराएंगे, उससे हम नहीं डरे, फिर उन्होंने हामिद मीर जैसा कुत्ता छोड़ दिया हमारे ऊपर, फिर ताहिर अशरफी हराम चर्बी का ड्रम उसको छोड़ा। तो हर किस्म के उन्होंने अपने बुलटेरियर्स छोड़ के देख लिए, फर्क कोई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ये तो पागल है। अब वो एक ही रह गया उनके पास कि TTP का या लश्कर जंगवी का कोई दहशतगर्द भेजे हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना उन्होंने कवरेज दी है ना इस मामले को,
تو زیادہ ہمارے ویوز آگے پھیلے. اب یہی بات، جتنی مخالفت ہماری ہوئی ہے خود سوچو ہمارا کام اس سے کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ بڑا ہو گیا نا جی. تو مخالفت جو ہے ماشاءاللہ تندی باد مخالف سے نہ گھبراؤ یا اوقاف والی بات ہے نا، یہ تو چلتی ہے تجھے، تو ہم تو اونچے اڑ گئے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ہمیں تو جو ہیڈ وینڈ ملی ہے تو ہم تو ٹیک آف کر گئے، ہمیں تو آسانی ہو گئی، اس میں پریشانی تو نہیں ہوئی ہمیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو کمپنی کی مشہوری کی ہے دشمن نے. سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ISI ایجنٹ ہیں. تو بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ کوئی آدمی کہے کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کے ایجنٹ ہیں، مطلب یہ تو بڑی عزت کی بات ہے. بیٹا جان یہ تو بات کرنے والے کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات سے. اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی آپ کے بارے میں الزام ہے کہ آپ پاکستان آرمی کے ایجنٹ ہیں، تو یہ اس سے تو بولنے والے کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا جاہل ہے. دراصل اپنی نامردگی کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ بات نہیں کر پا رہے، یہ بندہ کر رہا ہے اس کی لیگ پولنگ کرو، یہ ایسے یہ بندہ اس لیے بات کر رہا ہے. تو بیٹا لیکن سوال ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ISI تو اگر ISI ہمارے جیسے بندے پیدا کر سکتی تو اور بہت سارے پیدا کر لیتی. ادھر فیکٹری لگی ہوئی ہے کوئی تو اور بہت سارے پیدا ہو جانے چاہیے تھے نا. اور سچی بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں مجھے بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو پھر ملک ISI ہی کے حوالے کر دینا چاہیے. ISI نے ہم سے کہا ہے اقبال زندہ کرو؟ کیا ISI نے ہم سے کہا ہے کہ سود اور ربا کا نظام کے خلاف کام کرو؟ یہ تو ISI کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ISI کا مینڈیٹ ہے نیشنل سیکیورٹی، ملک کا دفاع کرنا. اور ہمارے سارے کام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ملک کا دفاع کرنا تو صرف ایک چھوٹا سا کام ہے. باقی ہمارا 99% کام تو روحانی اور نظریاتی. اقبال کو ہم زندہ کر رہے ہیں، قرآن کو زندہ کر رہے ہیں، حضور خلافت راشدہ کے نظام کی بات کر رہے ہیں، غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات کر رہے ہیں، سونے اور چاندی کے سکوں کی بات کر رہے ہیں، سود اور ربا اور بینکنگ کرنسی کے خلاف. کیا یہ سارا ISI کا مینڈیٹ ہے؟ یہ تو نہیں ہے ISI کا مینڈیٹ. تو پھر اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ کس نے بھیجا؟ بھئی یہ سارا کام جو کر رہے ہیں صاحب، جو میں اتنا بڑا کام جو کہ ISI کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ISI کے ڈومین میں ہی نہیں ہے کہ آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے یا سونے اور چاندی کے سکے لانے یا خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرنا ہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ اس پہ بھی تو آؤ نا. اس پہ کہو کہ یار یہ تو اللہ کے رسول کی ڈیوٹی لگتی ہے، کوئی یہ تو حضور کے غلام لگتے ہیں. تو ISI پہ کیوں رک جاتے ہیں؟ اس سے آگے بھی تو آؤ نا. بل تو ISI پہ آنا بھی فخر کی بات ہے، لیکن وہ کام تو نیشنل سیکیورٹی ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے ہمارا 90% کام تو نظریاتی اور روحانی. سر جو مذہبی نام نہاد علماء یا جو مذہبی جماعتیں جو آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں، وہ جو پاکستان کے مخالف ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ بیٹا صاف بات کرو، کیونکہ ہم تو دو الفاظ بات نہیں کرتے. جو ہماری مخالفت میں کام کر رہا ہے آج کے دور میں امت رسول کا غدار ہے. بس سیدھی سی بات ہے. مجھے بتا دیں کہ صلاح الدین ایوبی کی جنگ ہو رہی ہو صلیبیوں کے ساتھ، اور کوئی مسلمان مولوی کھڑا ہو کے صلاح الدین ایوبی کی داڑھی کے سائز پہ فتوے دینا شروع کر دیں، تو اس مولوی کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو غدار کہیں گے، اور کیا کہیں گے. آج صرف کسی کو میں سمجھ میں بھی نہیں آتا. دیکھیں آج ہم انگلینڈ میں جارج گیلوے ایک ان کا ایک MP ہے، اور جارج گیلوے مسلمانوں کے ایشوز کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھاتا ہے. فلسطین کے مسئلے کے لیے آواز اٹھاتا ہے. الطاف حسین کے خلاف اس نے بڑا کیس اٹھایا ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلمان گیلوے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہر کوئی جا کے گیلوے سے کہہ رہا ہے کہ گیلوے جا کے ہماری آواز اٹھاؤ. یہ کسی نے نہیں کہا کہ گیلوے تو عیسائی ہے، اس عیسائی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی ہوگا لیکن بات ہماری کر رہا ہے یہ نہیں. تو یار یہ رول مجھ پہ کیوں نہیں اپلائی کر لیتے؟ اگر تم کو میرا شک ہے اس بات کے اوپر کہ زید صاحب کا مسئلہ کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اس کو تو چھوڑو نا، وہ تو میں جانوں، میرا اللہ جانے. یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہوں میں، اور میری بات سے دشمن رسول کو، دشمن پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا ان کو نقصان ہو رہا ہے؟ میں پاکستان کا دفاع کر رہا ہوں یا پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہوں؟ پاکستان کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں یا پاکستان کے دوستوں سے لڑ رہا ہوں؟ اگر تم جارج گیلوے کو سپورٹ کر سکتے ہو، چین کو تم کہتے ہو چین ہمارا دوست ہے کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے بڑے دفاعی تعلقات ہیں، وہ تو ہیں ہی کمیونسٹ، مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو تو تم اتنا سپورٹ کرتے ہو جا کے کہ جناب چین ماشاءاللہ ہمارا دوست ہے. تو زید حامد کے مسلک کی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ سیدھا سا سوال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر میری کوئی تقریر، کوئی تحریر، کوئی لکھا ہوا، کوئی بیان، کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو مجھے پکڑ لو. تو انسانوں میں اپنی عقل نہیں ہے کیا اس کی بات؟ یہ بات یاد رکھنا بچے. اللہ تعالیٰ جس طرح شیروں اور دلیروں کا اللہ ہے نا، بزدلوں بغیرتوں کا اللہ نہیں ہے وہ، اسی طرح اللہ فراست والوں کا،
فکر کرنے والوں کا، تدبر کرنے والوں کا اللہ ہے، احمقوں، جاہلوں، صم بکم عمیوں کا اللہ نہیں ہو. بات سمجھ نا؟ تو مسلمان نہ تو صم بکم عمیوں ہو سکتا ہے، اندھا گونگا بہرا. حضور کی حدیث شریف ہے مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بار بار قرآن میں کہا گیا افلا تدبرون یتدبرون یتفکرون، تو تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے ہو. مسلمانوں کو کہا ہے کہ عقل اور دل استعمال کرو، احمق کے بچے نہیں بن جانا. مسلمان احمق نہیں ہوتا. اور دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ افواہ پھیلاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، ڈس انفارمیشن، جھوٹ. دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار، شک ڈال دیا. ہم بڑی سخت بات کرنے لگے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. میں نے کہا میری کس عمل سے تمہیں گواہی ملتی ہے کہ میں مسلمان نہیں؟ بھائی لوگوں نے کہا ہے. میں نے کہا جی پہلے تم یہ ثابت کرو کہ تم ماں باپ کی ناجائز اولاد ہو کہ جائز اولاد ہو. اب ثابت کرو. میں نے کہا تم نے میرے ایمان پہ حملہ کیا ہے نا، کس بنیاد پہ؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ میں نے کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کی ہو، میں نے کوئی شریعت اور پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ جس طرح آپ مسلمان کی پیدائش پہ شک نہیں کرتے کہ یہ حلالی اولاد ہے کہ حرامی اولاد ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کا ایمان بھی اتنا ہی قیمتی ہے، اس کی جان بھی اتنی قیمتی ہے، اس کا مال بھی اتنا قیمتی ہے. یہ کس نے آپ نے زیوم کر لیا کہ مومن کو قتل کرنا تو جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، لیکن اس کی عزت پہ حملہ کر سکتے ہیں، اس کے ایمان پہ حملہ کر سکتے ہیں، اس کا مال لوٹ سکتے ہیں. کس بنیاد پر شک کرتے ہو؟ کس بنیاد پر یہ ظن کرتے ہو؟ کس بنیاد کے اوپر یہ بہتان لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ زید صاحب مسلمان نہیں؟ اور یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. تو جو ہمیں کافر کہتے ہیں وہ تو خود فارغ ہو گئے ایمان سے، وہ تو گئے. اور اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ ایک ہی گروہ ہے اور کوئی گروہ نہیں ہے جن کو تکلیف ہے. وہ گروہ وہی ہے کہ جن کے جو کانگریسی شبیر احمد حسین احمد مدنی والا گینگ جو ہے کراچی میں، جو انڈیا کا جو گینگ تھا جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، علامہ اقبال کو کافر کہا تھا، پاکستان کو کافرستان کہا تھا، یہ وہی گینگ ہے جو آج تک چلا رہا ہے. اگر انسان میں تھوڑی عقل ہو تو انسان صرف یہ دیکھ لے کہ ہم پر الزام لگانے والے لوگ ہیں کون. اگر انڈیا اور را اور ہندو ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گستاخ رسول ہے، یہ کوئی مذاق بنتا ہے؟ ایک ہندو کہہ رہا ہے گستاخ رسول ہے، یعنی اور کوئی مسلمان ہمارے پاس آ جائے کہ جی وہ ہندو کہہ رہا ہے کہ آپ گستاخ رسول ہیں، تو اس مسلمان کو چپیڑے مارنے چاہیے، مسلمان کو انٹر مارنا چاہیے کہ تو اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے. یہ سارے کانگریسی مولوی جو ہیں یہ تو مشرکوں کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی مشرکوں کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی مشرکوں کے ساتھ اٹھیں گے. جس نے مشرک کا ساتھ دیا وہ مشرک کے ساتھ ہی اٹھے. وہ اس وقت بھی پاکستان کے خلاف تھے، آج بھی پاکستان کے خلاف. ان کی جماعت آج بھی پاکستان میں اسی طرح گھوم رہی، پاکستان کو آگے ہائی جیک کرتے، حالانکہ بدترین مخالف اور دشمن ہے پاکستان کے. آن ریکارڈ کہتے ہیں یہ بات پاکستان کا بننا غلط تھا اور ہمارے بڑوں نے ٹھیک کیا پاکستان کی مخالفت کی اور ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دینا چاہیے. پاکستان کے خلاف آج جو جنگ کر رہے ہیں جو لوگ وہ اسی کانگریسی مکتب فکر کے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے جنگ کر رہے ہیں. دیکھو تو صحیح کہ مکتب فکر کیا ہے ہم لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کیونکہ جو سارے مسلمان ہیں، جو سارے مسلمان پاکستان بنانے میں شریک تھے وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے یا نہیں کافر کہہ رہا. یہ فتوے تو قائد اعظم اور اقبال پہ بھی لگے تھے اور آج تک لوگوں نے کافر کہتے ہیں نا ان کو. اور اگلوں نے تو حضرت علی کو بھی اور حضرت عثمان کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ دیا تھا. حضرت علی کو جس شخص نے قتل کیا تھا اس کا نام کوئی ڈیوڈ اور اس کا نام پیٹر تو نہیں تھا، اس کا نام تو شاید عبد الرحمان تھا یا کوئی اس طرح کا اس کا نام رکھا ہوا تھا. لیکن تاریخ میں حدیث میں اس کو خارجی کہا گیا، جو خارجی کہا گیا. نام دیکھنے میں مسلمان ہیں، داڑیاں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن دین کے دائرے سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر سامان سے نکلتا ہے. حضور کے حدیث شریف ہے. تو بچے تک سمجھداری کے ساتھ اپنی عقلیں لگا کے یاد رکھنا، بڑی صاف بات ہم بتا رہے ہیں، مومن بیوقوف نہیں ہوتا. ہمارے پاس ہر بات لے کے مت پہنچ جاؤ کہ جی آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، ذرا صفائی پیش کریں. تو اس کا جواب اب میرا یہی ہوگا، پہلے تم صفائی پیش کرو کہ تم جائز حلالی اولاد ہو کہ حرامی اولاد ہو. جب تک تمہارے پاس ثبوت نہ ہو، شریعت کے تحت بغیر ثبوت الزام لگانا کوڑے پڑتے ہیں، واجب قذف اس کے اوپر واجب ہوتی، کوڑے پڑتے ہیں. اگر میرے پاس آتے ہو کوئی سوال لے کر تو ثبوت ساتھ لاؤ کہ یہ آپ کے خلاف یہ الزام لگایا گیا اور یہ ثبوت ساتھ ہے. ورنہ جو الزام لگاتا ہے اور ثبوت نہ پیش کرے تو وہیں پہ اس کو کوڑے مارو اور کہو کہ تم الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، شریعت کے تحت تمہاری کوڑ میں سے. بات سن رہے ہو؟ بہت ہو گئی، ہم نے بہت زیادہ بدتمیزی برداشت کر لی. اب جلال کا پیریڈ ہے.
اب تلوار نکالنے کا پیریڈ ہے. پچھلے 5-6 سال ہم بڑے ادب سے خاموشی سے صفائیاں پیش کرتے ہیں, لیکن اب میدان جنگ کا آخری اسٹیج میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اب نانسنس ہم نہیں لیں گے کسی سے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں طاہر اشرفی کا ہم نے کیا اشر کیا اور حامد میر کا ہم نے کیا اشر کیا. یہ ہم نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے ان کے اوپر. ہم پبلک میں کپڑے پھاڑ دیتے ہیں ان کے, مزید ہم نے جو پھاڑے ہم رک گئے تھوڑا سا, ہم نے خود ہی ہاتھ روکی ہے ابھی, ورنہ اب ہم لحاظ کرنے والے نہیں ہیں. بچے یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے نا اپلوڈ کر دینا, یہ پیغام دنیا کو دے دو ہماری طرف سے کہ اب ہمارے اوپر کوئی الزام لگانے والا آئے نا, اگر بغیر ثبوت کے آئے گا پھر ہوشیار رہے, میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. اب ہم معاف نہیں کریں گے. ہم نے بہت نانسنس برداشت کر لیا. تو طاہر اشرفی اسی بات پہ ہوتا ہے نا کہ زید صاحب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ منازعہ کر لو, لیکن زید صاحب شرط لگاتے ہیں کہ 9 ملی میٹر کا پسٹل بیچ میں رکھا ہوگا, جو جھوٹا ہوگا اسی کھوپڑی میں سوراخ کریں گے. اس لیے اس کی جان نکلتی ہے کہ یعنی پسٹل والی بات ٹھیک نہیں ہے, پسٹل دور کریں. میں نے کہا پسٹل تو بیچ میں رہے گی بچے, کیونکہ شریعت کے تحت جو مجھے کافر کرے گا اور خود کافر ہوگا تو اس کا تو کھوپڑی میں سوراخ کروں گا میں. اس والی شرط کے ساتھ آؤ بات کر لیتے. اب ہم نانسنس نہیں لیں گے. نہ ہم ہندو مشرکوں کو معاف کریں گے, نہ کانگریسی مولویوں کو معاف کریں گے, نہ ہندو مشرکوں کے دوستوں کو معاف کریں گے, نہ خوارجوں کو معاف کریں گے. ہم قانون نہیں توڑیں گے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کی حکومت جلد اس ملک میں لائے گا, اور وہ ملک حکومت فیصلے کرے گی کہ پھر ان کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. شریعت کی اس وقت آج یقین کرو پورے پاکستان میں ایک شرعی عدالت نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لے جا کے شریعت کے مطابق فیصلہ کروا سکیں. یہ 65 سال ہو گئے, 66 سال ہو گئے پاکستان بنے, شریعت اور اسلام کے نام پر بنا, ایک شرعی عدالت نہیں ہے ملک میں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ کیس کیوں نہیں کرتے, تو وہ بھی بانگے مارتا ہے کہ آپ عدالت میں چلے جائیں, یہ کریں وہ کریں. کون سی عدالت میں جاؤں؟ اینگلو سیکسن عدالت میں جہاں کے جج تمہاری جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں, انصاف تو کرنے نہیں انہوں نے. کوئی شرعی عدالت ہو تو میں جاؤں گا وہاں. شریعت کے تحت جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے, جو ہم پر بہتان اور فتوے لگا رہا ہے, شریعت کے تحت واجب القتل ہوتے ہیں. فتنے ان کو کوڑے مارا جائے. فکر نہ کرو, تھوڑے دنوں کی بات, ہم مزید بیٹھے ہم اپنی جنگ کر رہے ہیں. یہ جتنا ہمارے خلاف خرافات بکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ میں اور اونچا لے کے جاتا ہے. پھر یہ سر پیٹتے ہیں دیوار سے جا کے کہ ہم نے کیا کر دیا. سمجھنے والے نہیں ہیں یہ. بچے ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, فکر نہ کرو. یہ پورا نظام ہی تبدیل ہوگا. سود اور ربا کا نظام بھی بدلے گا, عدالتی نظام بھی بدلے گا, سیاسی نظام بھی بدلے گا. اس ملک کا نظام بھی ہم نے انگریزوں کا بنایا, اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ انگریز کا بنایا ہوا نظام قیامت تک چلتا رہے گا. اس لیے تو نہیں بنایا تھا پاکستان ہم نے. اور بچے جو یہ سوال کرے نا کہ یہ کیسے بدلے گا, پھر نظام بدلنے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے, کیونکہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ کیسے بدلے گا. بات سمجھ رہے؟ اللہ کا بندہ یہ سوال نہیں کرتا کیسے بدلے گا, اللہ کا بندہ کر کے دکھا دیتا ہے. یہ پرابلم نہیں ہے عام لوگوں کا. عام لوگ نہیں بدلیں گے نا, عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, جن کا کام ہے وہ کر دیں گے. اب یہ ایسے ہی جیسے آپ یہ سوچیں کہ یار یہ انڈیا پہ ہم نے حملہ کرنا ہے تو ہم یہ جلندھر پہ کیسے قبضہ کریں گے اور ہم سری نگر پہ کیسے قبضہ کریں گے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے نا. تو اس آرمی جرنیل کا کام ہے جو اس محاذ پہ ڈپیوٹ کیا ہوا, جس کا کام ہے کہ اس نے آگے جا کے یہ کام کرا. دیٹس ہز جاب, اس کو کرنے دینا. اس سے مت کہیں کہ آپ کو سمجھائے, وہ نہیں سمجھائے گا. اب یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ہمارے سائنسدان وہ میزائل کیسے بنائیں گے کہ جو امریکہ تک جائے گا تو روس تک جائے گا تو یہاں تک جائے گا. آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایٹم بم کیسے بنا, کیسے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. جن کا کام ہے انہوں نے کر دیا, کریں گے. اٹس ناٹ یور پرابلم. وہ سمجھائے گا نہیں آپ کو. اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نظام کیسے تبدیل ہوگا اور کیا ہوگا, ان سے ہم کہیں گے کہ ہماری کتاب خلافت راشدہ پڑھیں. شامی بیٹا کتاب ہی لے ہوگا سر, تو کتاب پڑھ لو, آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے بدلے گا. اس میں سب لکھا ہو. جتنی آپ کو ضرورت ہے معلومات کے لیے وہ ہم نے کتاب میں لکھ دیا, اور جتنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں بتائیں گے. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ آپ انفارمیشن وارفیئر میں اور میڈیا کی جنگ میں پاکستان کے نظریے کا دفاع کریں. میں وہی بات آپ کو ہم نے کہی ہے, وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں. سمپل. میں کیا کر رہا ہوں, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, جو میں کر رہا ہوں کرو. بس ہمارے پیغام کو پھیلاؤ, اس طرح کی اور چیزیں بناؤ, تیار کرو, موٹیویشنل ویڈیوز بناؤ, فیس بک کے پیجز ایڈ کرو, پیغام کو پھیلاؤ, انفارمیشن وارفیئر لڑو. بس یہ کرنا ہے. اور پھر کیا کریں, وہ کرو جو میں کر رہا ہوں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم راس ٹیکس جوائن کرنا چاہتے ہیں. بچے ہم کوئی سیاسی مذہبی جماعت تو نہیں ہے کہ جس کا فارم بھرا جائے اور آپ راس ٹیکس جوائن کر لیں. ہم تو ایک نظریاتی تحریک ہیں.
ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے لیکن اچھا پاکستانی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہماری ٹیم میں بہت سارے عیسائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، جو اچھے پاکستانی ہیں، وہ دے وانٹ ٹو ڈیفینڈ پاکستان، بسم اللہ، دے آر پارٹ آف اس. تو بات یہ ہے جو اچھا پاکستانی یا مسلمان ہے وہ ہماری اس تحریک کا حصہ ہے. انفارمیشن بہت ہے، میڈیا کا کام. ایڈیشن کا تو چنا آپ براڈ کاسٹ میں بہت سے عرب بھی ہیں. ماشاء اللہ وہی بات کہ ہماری ٹیم میں پوری مسلمان دنیا کے لوگ شامل ہیں، عرب بھی ہیں، ترک بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، اس کے اندر ماشاء اللہ انڈونیشیا ملیشیا والے بھی ہیں، چیچن بھی ہیں، بوسنین بھی ہیں، پوری دنیا سے ماشاء اللہ مسلمان شامل ہے اس طریقے، کیونکہ یہ خلافت ہے، مسلمان کو متحد کرنے کی جو بات ہے، خلافت راشدہ کے نظام کی جو بات ہے، یہ کانسیپٹ تو ماشاء اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں پھیل رہا ہے. کفر کا نظام بہت ہو گیا، وہ خلافت راشدہ کے نظام کا بات ہے. جی بچے، یہ کتاب میں آپ کو انشاءاللہ تمام آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا. اس کو اچھی طرح پڑھو، اس کو فالو کرو، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو اللہ نے کروانا ہے وہ سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ وہ تقدیر ہے کہ جو اللہ نے پاکستان کے نصیب میں لکھی ہے. 21ویں صدی کے آغاز میں، 20ویں صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اقبال کو پیدا کیا نا. اقبال کا مشن شروع ہوا تھا تعمیر پاکستان کا. اقبال نے 22 سال کام کیا، 25 سال کام کیا، تب جا کے پاکستان کی تعمیر ہوئی. اور 21ویں صدی کے آغاز میں تکمیل پاکستان کا مشن شروع ہوا، اور انشاءاللہ بہت جلد، اس سے کہیں زیادہ کم عرصے میں اللہ نے چاہا کہ یہ تکمیل کا مشن بھی پورا ہوگا. پاکستان بنایا اب اس کی تکمیل بھی کرنی ہے، ہوا میں تو نہیں چھوڑ دینا. 60-65 سال تو یہ ہوا میں رہا بیچارہ محلہ. جس مقصد کے لیے بنایا تھا مقصد ہی ہو گیا. اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ یہاں ناچ گانے ہوں، نعوذ باللہ کیٹ واکس ہوتی رہیں، اینگلو سیکسن نظام چلے، یہ سارا سود اور ربا کا نظام چلتا رہے، پیپر کرنسی بینک چلے، اور ہم پوری دنیا سے رسوا ہوں، اور ہم میں دہشت گردی بھی ہو، اور ہم قومیت پہ، لسانیت پہ، فرقہ واریت پہ تقسیم ہو جائیں. اس لیے تو نہیں بنایا تھا پاکستان. ہم نے جس پاکستان کو جس خلافت راشدہ کے نظام کے لیے بنایا تھا، یہ واجب ہے ہمارے اوپر ہم اس کو نافذ کریں. ہم اپنے شہداء کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو کوئی کرے یا نہ کرے، ہم تو کریں گے. ہر کوئی اپنی خبر میں جائے گا، اپنا ذمہ دار ہے. ہم نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا حساب دیا. ہمیں یہ ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس، جی حکومت نے نہیں کیا، اوروں نے نہیں کیا، کوئی اللہ نے پہلے ہی نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی نظام ہی ایسا تھا، ہم کیا کرتے، مجبور تھے. یہ ایکسکیوز تو اللہ کے آگے نہیں دے سکتے. ہر انسان، ہر بچہ، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہے، آج تو اللہ نے سہولت کر دی ہے. سوشل میڈیا تو آپ کے پاس ہے نا، انٹرنیٹ اور فیس بک پہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر تو پاکستان کے مشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں تو آپ اپنی شناخت چھپائیں، اپنی آئیڈینٹی چھپائیں، فیک آئی ڈی سے کام کریں، جو مرضی کریں، پیغام پھیلانا ہے نا. پوری آرمیز کام کر رہی ہیں دشمنوں کی، اسرائیلیوں کی، انڈینس کی، امریکنس کی. پوری فوجیں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بندے ہائر کیے ہوئے جو سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈیز بنا کے مسلمانوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں. یہ تو پوری جنگ جو چل رہی ہے. ایک آدمی نے 20 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، فیک آئی ڈی ساری. کہیں کو شیعہ سنی کی لڑائی کروا رہا ہے، کہیں پنجابی پٹھان کی لڑائی کروا رہا ہے، کہیں پاکستان اور ایران کی جنگ کروا رہا ہے. یہ تو پوری جنگ ہے آج کل جو چل رہی ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے، ہمارے فیس بک پہ آتے ہیں یا ہمارے ٹویٹر پہ آتے ہیں، ہم تو لحاظ نہیں کرتے، ٹھک 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 بلاک کر کے مارتے جاتے ہیں، برے کرتے ہیں. لوگ بڑے سختی کرتے ہیں کہ آپ بڑی سختی کرتے ہیں، ہمیں بلاک کر دیتے ہیں. ہمارے کہا نان سینس کی گنجائش تو نہیں ہمارے. ہم جمہوریت تو نہیں چلا رہے اپنے فیس بک پیج کے اوپر، نہ ہم آپ سے رائے پوچھ رہے ہیں. سچی بات ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں صاف صاف. قرآن و سنت لا یہی چلے گا بس. ساری خرافات ہمیں نہ سمجھائیں، سوشلزم ٹھیک ہے، ہندوازم ٹھیک ہے، امن کی آشا اچھی چیز ہے، اس طرح کی باتیں سمجھانے آئیں گے تو بلاک کر کے پرے رکھیں گے آپ. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو دس. ہمیں ایک بات پتہ ہے، غزوہ ہند ہوگا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام ہے. اس سے ادھر ادھر بات کریں گے، ہم فارغ کر دیں گے آپ کو. بہت جمہوریت سن لی ہم نے، بہت آزادی اظہار سن لی، دیکھ لیا ہم نے کہ سیکولرزم میں کیا ہوتا ہے. اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نان سینس. سر میری دوست نے یہ کتاب پڑھی ہے، میں نے بھی شروع کی تھی، کافی پڑھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ نا زید صاحب نے اس میں سیٹ اپ نہیں بتایا کہ ہم کس طرح مسئلہ. بیٹا میں نے کہا نا جتنی بات ضروری ہے وہ بتا دی. سیٹ اپ بتا دوں گا تو وہ صاحب کیا کریں گے؟ وہ صاحب اختیار نہیں. تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں جس پنڈ جانا نہیں اس کی راہ پوچھنی کیوں؟ جس گاؤں میں جانا ہی نہیں ہے اس کی راہ کیوں پوچھتے ہو؟ جس کا کام ہے ہم نے بتا دیا. یہ بات دہرائی ہے آپ کو، جتنی آپ کو ضرورت ہے بتا دی. باقی جن لوگوں نے کام کرنا ہے ان کو پتا ہے کیا کرنا. ہم اگر اس کا پارٹ بننا چاہیں گے جی ہمیں تو پتا ہونا چاہیے. بیٹا آپ نہیں بنیں گے پارٹ. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پارٹ سوشل میڈیا میں ہی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ آج اگر میں پاکستان کا قانون چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا. اگر
اگر میں آرمی کا لا چینج کرنا چاہتا ہوں، آج میں سپریم کورٹ کا لا چینج کرنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں جا، میں نہیں، کیوں میں ممبر ہی نہیں ہوں پارلیمنٹ کا، بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کام جو نظام تبدیل کرنا ہے یہ صاحب اختیار لوگوں نے کرنا، جن کے پاس اتھارٹی ہے. میرے آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. میں تو ایک پولیس والے کو یہاں سے یہاں نہیں پہنچا سکتا. کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو پھر جس نے کرنا ہے اس کو بتانا. میرے اور آپ کے بس کا کھیل نہیں نا، ہم نے کرنا نہیں. ہمارا کام اذان دینا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ بس اپنے کام پہ کام رکھو. جو کام میں کر رہا ہوں وہ کرو نا. وہی بات آپ سے کہہ رہے ہیں، اذان دو، پیغام پھیلاؤ، اور ماشاء اللہ لوگوں تک کی بات پہنچاؤ، حوصلہ دو ان کو کہ خیر اللہ خیر کرے گا، فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، پاکستان کہیں نہیں جا رہا ہے انشاءاللہ. جن کا کام ہے ان کو پتہ ہے آرمی میں جو تبدیلیاں لانی ہے، سیاست میں جو لانی ہے، معیشت میں جو لانی ہے، جوڈیشری میں جو لانی ہے، وہ ان لوگوں نے لانی ہے کہ جو صاحب اختیار ہے. میں اور آپ صاحب اختیار ہیں. وقت کا انتظار کرو، اللہ خیر کرے. جی مادر کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آپ اذان دے رہے ہیں، ہم بھی اذان کی تشکیل دے رہے ہیں، ہم بھی اذان دیں گے انشاءاللہ. سر امامت کا کیا آپ کو نہیں ہوتا کہ یار میں اذان دینے لگا ہوں، ابھی اس اذان کے بعد جو جماعت کھڑی ہونی ہے اس کا امام کون ہوگا؟ جو ہمارا سوال ہے، جو ان کا بھی سوال جو اندر کھٹکتا ہے بار بار. بیٹے جان آپ نے جمہوریت کا قوم نے جمہوریت کا ساتھ دیا، الیکشن میں گئے، اتنا بڑا الیکشن کا طوفان کھڑا ہوا، کسی کو نہیں پتا تھا کون سی پارٹی جیتے گی، کون سربراہ بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا. آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. ایک پروسیس میں گیا، پروسیس سے نکل کے غلاظت جو بھی تھی، وہ جو زیادہ غلاظت تھی وہ اوپر آ گئی. ٹھیک ہے، وہ اوپر آ گئی. آپ نے پہلے تو سوال نہیں کیا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، آپ نے تو الیکشن میں گئے. اسی طرح آپ اذان دو. بہت سارا کام اللہ کا کرنے کا ہوتا ہے جو آپ نہیں کرتے، جو آپ کو نظر نہیں آتا وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. انڈیا کی سب مرین اگر ڈوبی ہے تو ہم نے نہیں توڑی، وہ اللہ نے توڑی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ میاں کو کام کرنے دو. دشمن کی سب مرینوں کو دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے، وہ واقعی کیڑے پڑ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دعائیں آپ کریں تو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے. یہ کفر کا نظام، یہ ڈیموکریسی گر رہی ہے. یہ ڈیموکریسی ظاہر اس طرح جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں اس طرح یہ 4 سال تو نہیں گزاریں گے نا اگلے. یہ تو 2 مہینے نہیں گزارنے والے اس طرح شکل دیکھ رہے ہیں. دشمن بھی سازشیں کر رہا ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. ملک میں، فوج میں، سپریم کورٹ میں، صدر میں، ہر جگہ نظام بھی تبدیل ہو، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں بہت سارے. ایک نظام تبدیل ہو رہا ہے، لوگ بھی تنگ آ کے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. اب یہ سکندر والا واقعہ جو کل ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ بھی کوئی پاگل آدمی نظام سے ہی تنگ تھا نا. لوگ تنگ آ کے فرسٹریٹ ہو کے بیوی بچوں کے ساتھ سڑکوں پہ نکل آئے گولیاں مارتے ہوئے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ جو واقعہ ہوا، لیکن وجہ بھی تو سوچو نا کہ ایک آدمی پاگل کیوں ہو گیا کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سڑک پہ نکل آیا؟ کیونکہ نظام ظلم کا ہے، نظام ہی ظلم کا. تو یہ نظام گر رہا ہے، یہ نظام نہیں کھڑا ہو سکتا اپنے پیروں پہ. اپنا کام کرو، اذان دو. امام کون ہوگا یہ اللہ متعین کر دے گا. یہ میرا اور آپ کا، کیونکہ امام میری اور آپ کی مرضی سے نہیں آئے گا، الیکشن سے نہیں آئے گا، ڈیموکریسی سے نہیں آئے گا. یاد رکھنا، امام اللہ خود بھیجے گا. کہاں سے آتا ہے یہ مالک کی مرضی ہے. تو فوج میں سے آئے، فوج کسی کو لے آئے اوپر، یہ آپ کو نہیں نظر آئے گا. اچانک آئیں گے بات. لوگ آپ کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ صاف بتا دیں. بہت لوگ ہم سے نام لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون ہونا چاہیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. میں تو نام نہیں بتاؤں، کیونکہ میں جس کا نام بتا دوں گا فار ایگزامپل تو آپ سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ تو پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں یہاں پہ جو کام کر سکتے ہیں پاکستان میں. ہم کیوں بتائیں بھائی؟ کیا آپ کو پاکستان آرمی کے جتنے بھی انٹیلیجنس ISI کے افسر ہیں ان کے نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا، وہ خفیہ رکھے جاتے ہیں کیونکہ قیمتی لوگ ہیں. آپ کو لسٹ معلوم ہے کہ پاکستان میں ایٹمی سائنسدان کہاں کدھر بیٹھے؟ نہیں پتہ. خفیہ لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں، چھپا کے رکھے جاتے ہیں. تو جو قیمتی لوگ ہیں نا ان کو اللہ چھپا کے رکھتا ہے. نام نہ پوچھو مجھ سے. سر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور خلاف راستہ میں کیا فرق ہے؟ بیٹا کیئر ٹیکر یہ وہی فرق ہے کہ جو پاکستان میں اور ایک اسلامی ریاست میں ہے. پاکستان اسلامی ریاست کو قیام کرنے کا ذریعہ ہے، ابھی اسلامی ریاست بنا نہیں ہے. ایک خطہ زمین ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، نظام کفر کا ہے، لیکن خطہ زمین بھی اتنا ہی قیمتی ہے کیونکہ ہوگا تو ہم نظام قائم کریں گے نا. نظام زمین ہی ختم ہو گئی تو نظام کس پہ نافذ کریں گے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بذات خود اسلامی نہیں ہے، لیکن وہ نظام انشاءاللہ وہ قائم کریں گے کہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہوگا. اب ظاہر ہے خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت تو چاہیے نا، کوئی ٹیم تو چاہیے. خود بخود تو آسمان سے خلافت راشدہ کا نظام نہیں آ جائے گا نا. تو جو پلان ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایک اچھی پیٹریوٹک ٹیم. خلافت راشدہ کے نظام سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی داڑیاں لمبی ہوں گی اور پجامے اوپر ہوں گے اور سارے مسجد میں صبح سے شام کھڑے رہیں گے. نہیں, یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا نا. خلافت راشدہ کے نظام میں جو وہ معاملہ جس کا کیا خلافت راشدہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کراچی سے لے کر گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک اتنا امن ہو کہ ایک عورت سونا اور چھالتی بھی جائے اور کوئی اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہو. کیا یہ خلافت راشدہ کا نظام نہیں؟ یہی خلافت راشدہ کا نظام ہے نا کہ انسان پوری دنیا میں جہاں چاہے سفر کرے اور اس کو کاغذ کے ردی جعلی فورن کرنسی کے بجائے سونے اور چاندی کی کرنسی میں وہ ڈیل. کیا یہ خلافت راشدہ کا نظام نہیں؟ جہاں مرضی چاہے وہ جائے اور قرآن و سنت کے مطابق اس کے معاملات کا فیصلہ کیے جائے اور اس کو لاکھوں روپے دے کے کئی سال صرف کرائے کے مقدمات نپٹانے کے لیے وکیلوں کو پیسے نہ کھلانے پڑے. کیا یہ خلافت راشدہ کا نظام نہیں؟ یہی نظام ہے نا. دین کا کام معاملات بھی تو ہے نا. ہمارا دین تو سارا معاملات ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ تک سکھاتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو جب تک تمہارا ہمسایہ تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہے. یہ بھی تو خلافت راشدہ کا نظام ہے. اس کا تعلق کسی فقہ سے, کسی مسلک سے, کسی عقیدے سے تو نہیں ہے. یہ تو ہمارے دین کے معاملات ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس میں مسلک کا ذکر تو نہیں ہے, فرقے اور فقہ کا ذکر تو نہیں ہے. کسی نے ہم سے کہا پچھلے دنوں کہ آج کل تو مسلمان وہ ہے جس کی جیکٹ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. توبہ استغفار, جس طرح یہ خود کش حملے کرتے پھر رہے آج کل تو یہ بن گیا. تو بچے معاملات بھی تو مسلمانیت کا حصہ ہے نا خلافت راشدہ کا. ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کون سا فقہ نافذ کریں گے آپ؟ اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں آج کہ ہم سنیوں کے لیے حضرت ابوبکر کا فقہ نافذ کریں گے, شیعوں کے لیے حضرت علی کا فقہ نافذ کریں گے. لیکن پہلے مجھے یہ بتا دے کوئی کہ ان دونوں کا فقہ تھا کیا؟ ان دونوں کا ایک ہی فقہ تھا, عشق رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس. ان دونوں کا تو یہ فقہ تھا. تو آپ کیوں جھگڑتے ہیں بیوقوفی کی بات میں؟ اس پہ اقبال نے یہ بات کہی تھی, اے گرفتار ابوبکر و علی ہوشیار باش. اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اے ابوبکر اور علی میں پھنسے ہوئے ہو, ہوش میں آ جاؤ, دشمن تمہیں تباہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تم اسی طرح انہی بحثوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ پہلا خلیفہ کون ہو, دوسرا کون ہو, تیسرا کون ہو. امت کا جھگڑا پہلے دن سے یہی چل رہا ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہو تو دوسرا خلیفہ کون ہو. اسی پہ امت نے گلے کاٹ دیے ایک دوسرے پہ. ان للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی یہی بحث ہے کہ خلیفہ کس کو بنائیں گے, فقہ کون سا نافذ کریں گے. ارے بابا, بات ہم فرد کی نہیں کر رہے, بات ہم نظام کی کر رہے ہیں. کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان کی سیکیورٹی اچھی نہیں ہونی چاہیے؟ کون سا فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سود اور ربا کا نظام ختم کر کے سونے اور چاندی کی بنیاد پر اصل اسلامک اکنامک ماڈل؟ کوئی فقہ منع کرتا ہے؟ تو پھر فقہی اختلاف کہاں ہے یہ؟ کون سا فقہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام نہیں ہونا چاہیے؟ کون سا فقہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان حملہ کرے تو آپ جا کے دہلی قبضہ نہ کر لیں؟ تو یہ تو فقہ کے مسئلے ہی نہیں ہے نا. یہ تو فقہ کے مسئلے نہیں, یہ تو مسلک کے پرابلم نہیں. اسی لیے ہماری تحریک کے اندر تمام مسلمان پوری دنیا سے شامل ہیں, کیونکہ ہم صرف 2 شناخت جانتے ہیں, اسلام یا پاکستان, بس. کوئی اور شناخت ہماری نہیں. ہمیں مسلک میں فرقے میں بند نہ کریں. میرا مسلک وہی ہے جو سیدنا ابوبکر کا, سیدنا علی کا, سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا مسلک ہے. ہمارا مسلک عشق رسول ہے, ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا مسلک ہے. اور ماشاءاللہ اس مسلک کے اوپر جو آنا چاہتا ہے ہمارے پاس آتا ہے. باقی آپ جو مرضی فالو کرنا چاہتے ہیں ہمیں پرابلم نہیں ہے. بات چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, اوپر پڑھتے ہیں, نیچے پڑھتے ہیں, وہ آپ کریں. اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں, وہ آپ جانے, اللہ جانے. بسم اللہ.